حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے کلمہ پڑھنے والے ہو، ان کی قدر کرو۔ جب ان کی اتنی شان ہے تو ان کی قدر کرو۔ اللہ سے سونا نبی بتلائیے گا کیسے قدر کریں۔ اب حضور نے قدر بتلائی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جب ان کی اہمیت اور عظمت آپ کے دلوں میں آ گئی اور آپ کو قرآن اور حدیث پر اعتماد ہے، تو اللہ پاک نے کہا سونا ذرا ان کو اپنی زبان ختم نبوت سے قرآن بھی سنا دو، اپنی مبارک حدیث کلام کے ذریعے بھی سمجھا دو۔ قرآن سے یوں اعلان کروایا، قل، اے میرا نبی سونا محمد بتلائیے گا ان کو، بفضل اللہ و برحمتہ، جس میرے بندے کو یہ دو نعمتیں مل گئیں، فضل اللہ و برحمتہ، ایک نعمت اللہ کا فضل، ایک نعمت اللہ کی رحمت، یہ قرآن ہے۔ جن کو یہ دو نعمتیں مل گئیں ان کو کہو فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ اس پر۔ جس کو دو نعمتیں ملی، قرآن بتا رہا ہے فضل اللہ و برحمتہ، اللہ کا فضل ملا، اللہ کی رحمت ملی۔ قرآن کے مفسرین لکھتے ہیں اس فضل سے کیا مراد ہے، اس رحمت سے کیا مراد ہے جو قرآن میں بتایا ہے، قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ جس کو یہ دو نعمتیں مل گئیں، نمبر ایک نعمت اللہ کا فضل، نمبر دو و برحمتہ اللہ کی رحمت۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں فضل سے مراد اللہ کا قرآن ہے اور رحمت سے مراد میرے محمد پاک کی سنت اور حدیث ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے جس کو یہ دو نعمتیں مل گئیں، قل بفضل اللہ و برحمتہ، ایمان سے بتائیے گا۔ آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، یہ اللہ کا قرآن ان دینی مدارس میں ہے، اور و برحمتہ شان والے محمد پاک کی مسنون تعلیم، تربیت، سنت، حدیث ان مدرسوں میں آئے، تو قرآن نے کیا کہا؟ قل بفضل اللہ و برحمتہ، جس کو اللہ کا فضل مل گیا، اللہ کی رحمت مل، یفرحوا، خوشی مناؤ۔ اللہ سے کیوں خوشی منائیں؟ فرمایا گل سنو، ہوا خیر مما یجمعون، یجمعون جمع کا صیغہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن ہے، اور تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، پیسہ ہے، بلڈنگ ہے، پلاٹ ہے، خزانہ ہے، سونا اور چاندی ہے، ہیرے اور جواہر ہیں، یجمعون جمع کا صیغہ مطلقاً، یجمعون، یجمعون، وہ تم نے اللہ کی پوری کائنات کے اندر جتنی بھی دنیا جمع کر رکھی ہے، یہ قرآن ہے، مارکا یہ قرآن ہے، خیرم مما یجمعون، خیرم مما یجمعون۔ عجیب بات بربائی ہے، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ اللہ سمجھانے کے لیے قرآن اتار رہے ہیں، خیرم مما یجمعون، جتنا تمہارے پاس جمع ہے، پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جواہر ہے، موتی ہے، پلاٹ ہے، دنیا کا جتنا ساز و سامان، اور ایک کے پاس نہیں، توسے والوں کے پاس نہیں، یجمعون، جتنے تم موجود ہو، تم سب کے پاس جتنا موجود ہے، اس کو ایک طرف کرو، دوسری طرف اللہ کا قرآن اور شان والے محمد پاک کی سنت۔ قرآن کا فیصلہ ہے، ہوا خیرن، ہوا خیرن، ہوا خیرن، تمہاری دنیا کی ساری جائیداد بہتر نہیں ہے، اللہ کا قرآن اور محمد کی سنت کائنات دنیا کی ساری جائیداد میں سے بہتر ہے۔ خیرم مما یجمعون، خیرم، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ قرآن پر جس کا ایمان ہے وہ مومن ہے، جو قرآن کو نہیں مانتا اس کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں خیرم مما یجمعون۔ کائنات کے اندر دو عظیم نعمتیں ہیں، ایک بفضل اللہ، ایک برحمتہ ہی۔ فضل اللہ سے مراد قرآن ہے، رحمت سے مراد محمد کی سنت اور شریعت ہے۔ یہ دو نعمتیں جس کو نصیب ہو گئیں، جو بچہ حافظ قرآن ہو گیا، آپ نے کل پرسوں دیکھا آپ کے محمدیہ کے اندر 142 مفتی حضرات، جن نے دیکھا ایمان تازہ ہوا،
دل ٹھنڈا ہوا، ایسے لگتا تھا فرشتے آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن اور محمد کا فرمان جن سینوں کے اندر آ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں سن لو سن لو، ہوا خیر مما یجمعون۔ یجمعون جمع کا صیغہ ہے، یجمعون جمع کا صیغہ ہے، قرآن ہے۔ وہ تم سارے لوگوں نے دنیا کے اندر جتنا مال جمع کیا ہے، اس کو ایک طرف کر دو، ایک طرف اللہ کا قرآن اور محمد کی سنت کر لو۔ قرآن کا فیصلہ، رب کا فیصلہ، عرش معلیٰ کا فیصلہ یہ آج بھی ہے۔ قرآن قیامت تک نہیں، جنت تک بھی رہ جائے گا تو یہ فیصلہ بھی جنت تک ساتھ جائے گا۔ ساری کائنات کی دنیا کی دولت اور جائیداد کچھ بھی نہیں ہے، اگر شان دی ہے اللہ پاک نے تو اللہ کے قرآن کو دی ہے رب نے، اور محمد کے فرمان کو دی ہے۔ آپ اپنی اولاد کو یہ دولت دیں گے؟ بولو یارو، دینی چاہیے، دینی چاہیے، یہ حاصل ہونی چاہیے۔ یہ عزت اور شان انہی بچوں کو حاصل ہو یا ہمارے بچوں کو بھی حاصل ہونی چاہیے؟ سب کے بچوں کو حاصل ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پہلے تو یہ بتا دو، پھر ان کی عزت اور عظمت کے لیے سونا نبی آپ بھی ذرا بتا دیں، چونکہ انہیں کلمہ آپ کا پڑھا ہوا ہے، یہ قرآن پر بھی اعتماد کرتے ہیں، سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر مبارک زبان پر بھی اعتماد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا حکم، میرے شان والے محمد عربی کا اعلان، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا قالوا وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ۔ سونے نبی علیہ السلام نے امت کو پیغام دیا، اذا مررتم بریاض الجنہ، اے میرے کلمہ پڑھنے والے ہو، جب تمہارا گزر ہو جنت کے باغوں کے قریب، آتے جاتے چلتے پھرتے، تم تو شادی حال میں بھی جاتے ہو، اتوار بازار بھی جاتے ہو، مچھلی مارکیٹ بھی جاتے ہو، جمعہ بازار بھی جاتے ہو، منڈی میں بھی جاتے ہو۔ سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا کبھی جنت کے باغوں کے قریب بھی گزر پڑا کرو۔ ہاں، جنت کے باغوں کے ایک ساتھی میرا قریبی تھا، وہ پرسوں ترسوں جو ہمارے پروگرام میں نہیں آیا، میں نے کہا خیر ہے، کیوں نہیں آیا آپ؟ بڑا مذہبی دیندار، ہماری صفوں میں اول بیٹھنے والا، تو کہتا ہے استاد جی بس وہ میں سودا تولنے میں بیٹھا، گاہک کتنے آ گئے تو مجھے یاد نہیں رہا۔ تو میں نے کہا یوں نہ کہو کہ یاد نہیں رہا، آدھے ہور کیا کہا، میں کہ جو میں کہتا ہوں وہ کہو۔ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ میں نے کہا یوں کہو، چونکہ وہ قریبی تھا میرا تو اس کی ذرا اصلاح کرنی تھی تھوڑی سی، اس لیے میں نے تھوڑی سی اصلاح بھی کی ہے اس کی۔ میں نے کہا یوں کہو کہ میرے نزدیک لون نمک مرچوں کی قیمت زیادہ ہے، قرآن و سنت کی قیمت زیادہ نہیں ہے۔ تو یوں کہے، میں نے کہا مہینہ ہو گیا ہم تمہیں اطلاع کر رہے ہیں، اشتہارات لگ گئے، اعلانات ہو گئے موبائلوں پر، اخباروں پر، ہر جگہ، اور تجھے نمک مرچ بیچتے ہوئے اللہ کا قرآن بھی بھول گیا، محمد کی سنت بھی بھول گئی۔ تو یوں نہ کہے کہ میں گاہکوں میں بیٹھ کر بھولاؤں، بلکہ تو یوں کہے کہ میں نمک بیچ رہا تھا، میں مرچیں بیچ رہا تھا۔ تو یہ کہے کہ میرے نزدیک نمک اور مرچ کی قیمت زیادہ ہے، قرآن و سنت کی اتنی قیمت نہیں ہے۔ پھر شرم سے منہ نیچے کر لیا، کہتے بس آپ معاف کر دیں۔ میں نے کہا میں کس لیے معاف کروں؟ وہ جس کا قرآن ہے ان سے بات کرو، ہم تو چوکیدار ہیں۔